ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کے پاس سے گزر رہے تھے۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی نے ایک ہرن کو باندھ رکھا ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، وہ روتے ہوئے بول پڑا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آج صبح میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر کھانے کی تلاش میں نکلا تھا۔ اسی دوران یہ یہودی آیا اور مجھے پکڑ کر باندھ دیا۔ صبح سے اب تک میں یوں ہی قید ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صبح سے میں نے انہیں دودھ نہیں پلایا، وہ مجھے نہ پا کر پریشان ہوں گے، شاید ان کا گلا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے سوکھ گیا ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آپ سے التجا ہے کہ آپ میری مدد کریں، مجھے میرے بچوں سے ملنے اور انہیں دودھ پلانے کی اجازت دلا دیں۔ ہرن کی درد بھری گزارش سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یہودی، تم نے اس معصوم ہرن کو کیوں باندھ رکھا ہے؟ یہودی نے جواب دیا، میں نے اس کا شکار کیا ہے۔ جنگل کے جانوروں کا شکار کرنا جائز ہے، اس لیے اسے باندھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ ایک ماں ہے، اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے کی وجہ سے پریشان ہے، اسے چھوڑ دو تاکہ یہ اپنے بچوں کو دیکھ سکے اور انہیں دودھ پلا سکے۔ یہودی نے کہا، میں نے اس کو بڑی محنت سے پکڑا ہے، اب تمہاری بات مان کر اسے کیوں چھوڑ دوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے فرمایا، اس ماں ہرن کو ایک بار اپنے بچوں کے پاس جانے دو، وہ انہیں دودھ پلا کر اور مل کر واپس تمہارے پاس لوٹ آئے گی۔ یہودی نے طنز سے کہا، باندھا ہوا جانور کب واپس آیا ہے؟ کہ ایسی کوئی مثال ہے کہ اگر میں اسے چھوڑ دوں تو یہ لوٹ آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی کسی بھی طرح ہرن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا، اے یہودی، اس ہرن کو آزاد کر دو، اس کے بدلے تم مجھے باندھ لو، اگر یہ نہ آئے تو مجھے عمر بھر قید کر سکتے ہو۔ یہودی نے کہا، ٹھیک ہے، ایک شرط پر میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اگر یہ واپس نہ آئے تو میں تمہیں عمر بھر کے لیے قید کر لوں گا۔ آخر کار یہودی نے ہرن کو چھوڑ دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باندھ دیا۔ آزاد ہوتے ہی ہرن تیزی سے جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ یہودی دل ہی دل میں ہنستے ہوئے سوچنے لگا، ہرن کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، اس آدمی کو میں ہمیشہ کے لیے قید میں رکھوں گا۔ اس سے بڑا بے وقوف میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ ایک جنگل کے جانور کے لیے اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ہرن تیزی سے اپنے بچوں کے پاس پہنچا۔ بچوں نے اسے دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، اماں آپ صبح سے کہاں تھی؟ ہم آپ کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے، بنا دودھ کے ہمارا گلا سوکھ گیا ہے، کیا ہو گیا ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ ہرن نے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، میرے پیارے بچوں، آج صبح جب میں تمہارے لیے کھانے کی تلاش میں نکلی تھی، ایک یہودی نے مجھے پکڑ لیا، وہ مجھے باندھ کر لے گیا۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے، میں نے ان سے تمہاری حالت کے بارے میں کہا اور ان سے مدد کی آواز لگائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری مدد کرنے کے لیے خود کو اس یہودی کے پاس گروی رکھ دیا تاکہ میں اسے آخری بار مل سکوں۔ اب مجھے واپس لوٹ کر جانا ہوگا کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور لوٹوں گی۔ ماں ہرن نے اپنے بچوں سے کہا، میرے پیارے بچوں، وہ سنگ دل یہودی اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باندھ کر رکھے ہوئے ہیں، اس لیے تم جلدی سے میرا دودھ پی لو، مجھے واپس جانا ہے، میں اپنے نبی کو تکلیف میں نہیں چھوڑ سکتی۔ جب ہرن کے بچوں نے یہ سنا کہ ان کی ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی کے پاس گروی رکھ کر صرف ہم سے ملنے اور دودھ پلانے آئی ہے، تو وہ روتے ہوئے بولے، اماں
آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ ہم اس نبی کے رہتے ہوئے آپ کا دودھ پی لیں گے جنہیں یہودی نے قید کر رکھا ہے؟ نہیں، ہم آپ کا دودھ نہیں پی سکتے۔ آپ چلیے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ہم اللہ کے نبی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد ماں ہرن اپنے بچوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹنے کے لیے چل پڑی۔ دوسری طرف جب ہرن کے لوٹنے میں تھوڑی ہی دیر ہوئی تو وہ یہودی طنز کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، تم سے زیادہ بے وقوف انسان میں نے اس دنیا میں کبھی نہیں دیکھا۔ ایک جنگل کے ہرن کے لیے تم نے خود کو میرے پاس گروی رکھ دیا۔ کیا تم واقعی سوچتے ہو کہ وہ ہرن واپس آئے گا؟ قیامت تک وہ ہرن لوٹ کر نہیں آئے گا اور قیامت تک تم میری قید میں رہو گے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی سے کہا، اے یہودی، تھوڑا صبر کرو، ہرن ضرور لوٹ کر آئے گا۔ اللہ کی مرضی سے وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ یہودی ہنستے ہوئے بولا، اے محمد، اپنی ان کلپناؤں کو چھوڑ دو۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہرن واپس نہیں لوٹے گی۔ اس طرح کچھ سمے اور بیت گیا۔ یہودی من ہی من میں سوچنے لگا، محمد کو بندھک بنا کر میں اس کے ساتھیوں سے بہت سارا مال وصول کروں گا۔ کیا کبھی کوئی ہرن انسان کی ممتا کے کارن لوٹ کر آیا ہے؟ تھوڑی دیر اور بیتنے کے بعد یہودی نے دیکھا کہ نہ صرف ہرن لوٹ کر آ رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کے بچے بھی ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرن سے پوچھا کہ اے ہرن، تو اپنے بچوں کو ساتھ کیوں لائی ہے؟ وعدہ تو یہ تھا کہ تو اکیلے آئے گی۔ ماں ہرن نے جواب دیا، یا رسول اللہ، جب میں اپنے بچوں کے پاس پہنچی اور انہیں بتایا، میرے بچوں نے روتے ہوئے کہا، اماں، آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو وہاں چھوڑ کر آپ کا دودھ پی لیں گے؟ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد میرے بچے بھی میرے ساتھ چل پڑے۔ ہرن نے آگے کہا، اگر میری وجہ سے آپ کو کسی طرح کی تکلیف ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے، میں نے جانے انجانے آپ کو پریشانی دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے یہودی، دیکھو، تمہارا ہرن لوٹ آیا ہے۔ وہ اکیلا نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آیا ہے۔ اب تم ان کا جو چاہو استعمال کر سکتے ہو۔ اور ایک بات یاد رکھو، میں صرف انسانوں کا نبی نہیں ہوں، میں جنگل کے جانوروں، پرندوں اور پوری کائنات کا نبی ہوں۔ یہ کہہ کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو وہ یہودی پیچھے سے پکارتے ہوئے بولا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ ہرن جو آپ کی ممتا میں واپس لوٹ آیا، میں سمجھ گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یا رسول اللہ، مجھے اپنے ہاتھوں سے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجیے۔ مجھے اب اس ہرن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اسے آپ کو سونپتا ہوں اور آپ کی سیوا میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔